ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو کہا، بیٹے تیرے اندر ایک ایسی امانت منتقل ہوئی ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بیٹے تیرے اندر ایک ایسی امانت منتقل کی گئی ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بیٹا باپ سے بھی زیادہ عظیم ہو سکتا ہے؟ کیا بیٹے کا مقام باپ سے بھی بڑھ سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ باتیں چھوڑ، میں تمہیں اس امانت کی امت کا سناتا ہوں۔ بیٹے میں نے بتقاضائے بشریت ایک خطا کی تھی، ایک خطا، وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں خطا کر کے اپنی اولاد کو دکھاؤں کہ زندگی میں جب بھی تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لینا۔ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا کے اللہ سے صلح کر لینا، ایک سجدہ کر کے اللہ سے صلح کر لینا۔ میں نے خطا کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ ایک خطا کی تھی، اس کی پہلی سزا تو مجھے یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا، جدا کر دی۔ ایک خطا کی پہلی سزا مجھے یہ ملی کہ اللہ نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ لیکن سن بیٹے، وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی، ہزاروں گناہ کریں گی، غلطیوں پر غلطیاں، گناہوں پر گناہ کرے گی، لیکن سن بیٹے، ان کی بیویوں کو ان سے دور ہرگز نہیں کیا جائے گا، ان کی بیویوں کو ان سے جدا ہرگز نہیں کیا جائے گا، غلطیوں پر غلطیاں کریں۔ پہلی خوبی تو یہ رہی۔ سن بیٹے، میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دی۔ ایک خطا بتقاضائے بشریہ، اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، لیکن وہ امت ایسی امت ہوگی ہزاروں گناہ کرے گی، ہزاروں خطائیں، گناہوں پر گناہ، ہزاروں نافرمانیاں کریں گی، لیکن جب وہ توبہ کرے گی تو توبہ کے سارے راستے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ہزاروں گناہ، ہزاروں نافرمانیاں ایک توبہ کی مار ہوگی۔ جب وہ ایک توبہ کریں گے، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، ان کی آنکھوں سے نکلا آنسو کا ایک قطرہ زمین پہ بعد میں جائے گا، وہ معصوم پہلے ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائیں گے جیسے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بیٹے سن، میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری اس خطا کو اتنا مشہور کیا، اتنا مشہور کیا۔ آج دیکھ لیں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ پچھلے کتابوں میں بھی ذکر آیا کہ آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ قرآن نے بھی پکارا، پچھلی کتابوں نے بھی پکارا کہ آدم نے وہ کھایا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ لیکن سن بیٹے، وہ امت ایسی امت ہوگی کہ وہ ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے گا۔ وہ امت گناہوں پر گناہ کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہے گا، کسی کو بتائے گا بھی نہیں۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو آخر میں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر میں کیوں رکھا؟ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، ہماری نافرمانیوں کو آخر میں کیوں رکھا؟ اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو آخر میں رکھ کر بھی ہم پر دو بہت بڑے کرم کیے، ہم پر دو بہت بڑے احسان کیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گی شاہ جی کون سے بڑے کرم ہیں، کون سے بڑے احسان ہیں؟ اللہ نے ہمارے گناہوں کو آخر میں رکھ کر، ہمیں آخر میں رکھ کر پہلا احسان تو یہ کیا ہے، پہلا کرم تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اپنے دیدار کے انتظار کو تھوڑا کر دیا ہے۔ ہمیں آخر میں رکھ کر اللہ نے قیامت اور اپنے دیدار کے انتظار کو بالکل تھوڑا کر دیا، کیونکہ انتظار بھی بہت بری بلا ہے، انتظار بھی مصیبت ہے۔ دوسرا کرم اللہ نے یہ کیا ہے کہ آنے والی قوم جو ہم سے پہلے آئی، ان کی کہانیاں تو اللہ نے ہمیں سنائی، ان کے واقعات تو سنائے، ان کی روزمرہ زندگی تو ہمیں سنائی، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کو جو عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان کے گلے تو اللہ نے ہمیں سنائے، ان کے شکوے تو اللہ نے ہمیں سنائے۔ قارون نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا، اللہ نے ہمیں سنایا۔ حامان نے کیا کیا، شداد نے کیا کیا، قوم لوط نے کیا کیا،
قوم لوط کا تو اللہ نے اتنا بڑا گلہ کیا ہے اور سب کو سنایا ہے، پوری دنیا کو سنایا ہے کہ قوم لوط لڑکوں سے زنا کیا کرتی تھی، زنا پسند قوم تھی۔ تمام امتوں کا اللہ نے ہمیں گلہ سنایا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، آسمان سے پتھر برسے اللہ نے ہمیں بتایا، ان کو جو عذاب ملے اللہ نے ہمیں بتایا، ان کا گلہ، ان کا شکوہ، ان کی نافرمانیاں، ان کے گناہ، ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمیں تو بتائی، لیکن سنو، ہمارے گناہوں کی کہانی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں سنائے گا، قسم سے کہہ رہا ہوں۔ ان کے گناہوں کی کہانی تو اللہ نے ہمیں سنائی ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی جو کہانی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں سنائے گا، اس لیے کہ آمنہ کے لال کے بعد، آمنہ کے لال کی امت کے بعد کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ سنائے گا کس کو؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے نبی کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمارا گلہ سنائے گا کس کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کس کو سنائے گا؟ ہماری خطائیں کس کو سنائے گا؟ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا، ہماری خطاؤں کو آخر میں رکھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، دو خاص خاص کرم ہیں ہم پر۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں، آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی ہے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو، آنسو بہا لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی، اور جب آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گی بخشش کیسے ہوگی؟ جب آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گی توبہ قبول کیسے ہوگی؟ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کو آگ میں جلانے کے لیے، معصوم بننے کے لیے، پاک بننے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کے دوران آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا بھی ضروری ہے۔ جب یہاں سے ایک آنسو کا قطرہ نکل کے زمین پہ جائے گا نا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، پھر ایک قطرہ زمین پہ ابھی بعد میں جائے گا،